سفر کا مہینہ ہے نا بیوی کی شہادت کا، زندان میں چلیں جہاں پہ ایک بچی مسلسل روتی رہتی ہے، رو رو کے اپنی ماں سے ایک ہی بات کہتی ہے، اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے، اماں مجھے بابا بہت یاد آتے ہیں۔ بس بھئی ہر بچی کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ جب زندان سے پہلے دربار میں ایک مرتبہ یزید نے پوچھا نا یہ بچی کون ہے، تو جناب سکینہ کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، کہا کہ تم بول رہی ہو آواز نہیں آ رہی۔ بی بی نے اپنی آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا، تو ایک مرتبہ اس نے کہا گلے میں رسی ہے، ذرا رسی کو کھول دو۔ جیسے ہی رسی کھلی نا تو بی بی نے فوراً کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا کون سی سکینہ؟ کہ میں اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اگر تصور کر سکے تو جملے کو پیش کر رہا ہوں، جو دیکھ سکے دیکھیں گے، نہیں تو تصور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک تش سے کپڑا ہٹایا، بس کپڑے کا ہٹانا تھا، بی بی کی نگاہ پڑی تش رکھے، اس تش کے اندر ایک سر رکھا تھا۔ فوراً جناب سکینہ نے جب سر کو دیکھا نا تو اس نے اشارہ کر کے کہا تمہارے باپ کو تم سے بڑی محبت تھی؟ کہا بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کہ ذرا تمہاری محبت کا امتحان ہو جائے، اپنے باپ کو اپنے پاس بلا لو۔ جناب سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا، کہا بابا میری محبت کا واسطہ، بابا میرے پاس آ جاؤ۔ بس بی بی نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا، سارے دربار نے دیکھا، تش سے وہ سر مبارک اٹھا۔ جب بی بی کے پاس گیا، بی بی نے اپنے سینے سے لگایا اور رو کے ایک جملہ کہا، بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا یہ کس نے رگوں کو کاٹ دیا؟ بس بھئی بچی کا تڑپنا رونا بیویوں سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تمام کر دیا، آخری جملے سن لیجئے۔ بس بھی ایک مرتبہ زندان شام تھا، رات کا وقت تھا، چند دن گزر چکے تھے کہ جناب سکینہ نے، امام سجاد فرماتی میری بہن نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ جناب سید الشہداء تشریف لائے ہیں اور اپنے دونوں باہوں کو پھیلا کے کہتے بیٹی میرے پاس آ جاؤ۔ جیسے ہی بی بی نے مولا کو دیکھا کہ بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے بہت تماچے مارے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی تڑپنے لگی، مولا نے آغوش میں لیا، بی بی کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اٹھی تو بی بی تڑپنے لگی کہ اماں ابھی میرے بابا یہی زندان میں موجود تھے، مجھے لینے کے لیے آئے تھے، مجھے آغوش میں لے رکھا تھا۔ آیت اللہ اشتہار دی نے سوگ نامہ آل محمد میں لکھا ہے کہ اچانک بی بی تڑپنے لگی، جناب رباب رونے لگی کہ بی بی میں کیا جواب دوں؟ اپنی بچی کو ایک مرتبہ یزید کے کانوں میں آواز گئی، کہا جاؤ جا کے بچی کو اس کا سر دے دو تاکہ یہ رونا بند کر دے، میرے خواب میں میرے سونے میں خلل آ رہا ہے۔ جاتا جناب سکینہ کے پاس سر مقدس لایا گیا، بی بی دوبارہ لپٹ کے رونے لگی، کچھ ہی دیر میں زمین پہ گر گئی۔ جب زمین پہ گری امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری بہن سے میرے بابا کا سر لے لے۔ کہ سجاد کیا بات ہے؟ سکینہ کا سانس نہیں آ رہا۔ کہ پھوپھی اماں میری بہن کی زحمتیں تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں رونے لگی۔ میں ایک سوال کروں گا، آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی زنجیروں کے ساتھ کوئی لاشیں دفنانے جائے؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے ننھا سا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا۔ میرا دل کہتا ہے جب زندان میں قبر بنا رہے ہوں گے تو آواز دی ہوگی، او 72 کے عزادار بابا اپنی بچی کا لاشا لے لو۔ جب دو ہاتھ بلند ہوئے، امام سجاد نے لاشا دیتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا ہوگا، بابا آرام سے لاشا لیجئے گا، یہ بچی بڑی زخمی ہے۔